السلام علیکم۔ پچھلے 30 سال سے پاکستان میں IMF کی پالیسیاں رائج ہیں اور پاکستانی جو IMF اور ورلڈ بینک کے تنخواہ دار ہیں یا بیرونی ملکوں کے تنخواہ دار ہیں وہ اکنامک مینیجرز رہے ہیں، اور حالانکہ ان کی پالیسیاں مسلسل پچھلے 30 سال سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے مسلسل معیشت میں کس قدر گمبھیر حالات کر دی ہیں، اور ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ اتنی کم کر دی ہے یہ کہہ کہ پاکستان کی روپے جو ہے اس کی صحیح قدر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ڈی ویلیویشن اتنا زیادہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، پھر ان کو اینٹی انفلیشنری میجر کے طور پہ انہوں نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی لے کے آئے۔ ٹائٹ مانیٹری پالیسی تو جب لائی جاتی ہے جب کسی ملک میں یہ جو انفلیشن ہو وہ ڈیمانڈ پل فیکٹرز کی وجہ سے ہو۔ پاکستان میں کاسٹ پش فیکٹرز کی وجہ سے ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کو مانیٹری ٹائٹننگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات اور بھی بگڑ گئے۔ اور اس کے باوجود کہ یہ مینیجرز پچھلے 30 سالوں سے فیل ہو چکے ہیں، اب پھر آج کل کیئر ٹیکر حکومت کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اور انہی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 30 سال سے پاکستان کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ تو آئنسٹائن کا کہنا مجھے یاد آتا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کسی چیز نے کوئی بھی پالیسی یا کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پائی ہے، اور آپ اس کو بار بار اسی کو کوشش کرتے رہیں اور امید کریں کہ اس دفعہ وہ بہتر ڈیلیور کرے گی اور اس دفعہ وہ کامیاب ہوگی، تو انہوں نے کہا ایسے جو لوگ ہیں وہ انسین ہیں۔ تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل ہم آئنسٹائن کی انسینٹی کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں، یہ جو اکنامک مینیجرز ہیں یہ فیل ہو گئے، مگر ہم انہی کو پھر دوبارہ تبارہ چوبارہ لے کے آ رہے ہیں، اور اب کیئر ٹیکرز میں بھی انہی کے نام آ رہے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان IMF کے پاس نہیں جائے گا تو پھر ڈیفالٹ کر جائے گا۔ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل اگر پاکستان IMF کے پاس پھر جائے گا 23ویں دفعہ تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں ایک اسٹڈی کی ہے، میرے کولیگز نے، اور انہوں نے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے۔ 2019 میں یہ جسٹ سسٹینیبل تھے، اور اس کے بعد سے یہ انسسٹینیبل ہو گئے۔ ڈیٹس انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اب مزید قرضے لیں گے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس بہت بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، اور میں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، وہ ابھی شائع ہوئی ہے، جس میں نے اس کا نام ہے آلٹرنیٹیو ٹو دی IMF اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز، اور میں نے جو اس میں تجاویز دی ہیں وہ ایسے آلٹرنیٹیوز کی ہیں جو IMF سے کہیں بہتر ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ایسے ماہر معاشیات بھی موجود ہیں جو ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہ تو ان آلٹرنیٹیوز کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، اور نہ ہم ان ماہر معاشیات کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں، اور ہم بار بار وہی چیزیں دہرا رہے ہیں جو غلطیاں ہم 30 سال سے کرتے آئے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ پلیز اس طرف توجہ دیجیے، پاکستان کو بالکل فیلڈ اسٹیٹ ہونے سے بچائیے، اور اگر آپ مسلسل یہی کرتے رہیں گے کہ جو فیلڈ لوگ ہیں، فیلڈ اکانومسٹ ہیں اور فیلڈ اسٹریٹجیز ہیں انہی کو آپ بار بار لاتے رہیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب پھر اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر ہم نے اس ملک کو کوئی نقصان پہنچایا یا اس ملک کو بالکل اس دلدل میں پھنسا دیا
تو اس کے ہم سب اس جرم کے مرتکب ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔